کیا ایران پر معاشی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں؟ رائٹرز اس حوالے سے ایک بڑی خبر دے رہا ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چین آنے والے ہفتے میں ایران کو کچھ خطرناک ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور جو اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، کچھ اوپن انٹل سورس اکاؤنٹ کے اندر بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ پیغام کیا پاکستان کے لیے تھا۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر آج کے اس ولاگ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 11 اپریل 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو جہاں پر سببات ایک توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، ایران اور امریکہ کے مذاکرات جاری و ساری ہیں، تو وہیں پر بین الاقوامی میڈیا بہت سی چیزوں کو رپورٹ بھی کر رہا ہے جو تیزی کے ساتھ اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ خبر رائٹرز بریک کر رہا ہے۔ رائٹرز کیا کہتا ہے؟ رائٹرز نے ایک ایرانی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سببات میں ہونے والے مذاکرات کے حصے کے طور پر امریکہ نے قطر اور دیگر غیر ملکی بینکس میں موجود ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، تاہم واشنگٹن یا ایران میں سے کسی نے بھی ابھی تک عوامی سطح پر اس اقدام کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یعنی رائٹر سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ایرانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خاموشی سے کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو آفیشل سرکاری سطح کے اوپر عوامی سطح پر نہ ہی امریکہ نے اور نہ ہی ایران نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ ایک ایرانی ذرائع نے رائٹرز کو یہ خبر دی ہے اور رائٹرز اس کو رپورٹ کر رہا ہے جو ابھی آپ نے ملاحظہ بھی کی ہے۔ اچھا، اسکائی نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اسکائی نیوز کیا کہتا ہے؟ یہ ایک گراؤنڈ رپورٹنگ کے دوران ہی یہ بات کہی گئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایرانی حکام اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جیت کی شرائط پر بات چیت کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یہ اسکائی نیوز گراؤنڈ رپورٹنگ کے دوران یہ بات کر رہا ہے کہ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے اندر جیت چکے ہیں اور وہ اب اپنی کنڈیشن پر امریکہ کے ساتھ اسلام آباد کی سرزمین میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایرانی عوام سے متعلق یا ایران کے فیصلہ سازوں سے متعلق ایک دعویٰ ہے جو اسکائی نیوز جس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر یہ بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس کی سرکاری سطح کے اوپر کوئی ریکارڈ یا تصدیق موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر خبریں کچھ اس انداز میں گردش کر رہی ہیں کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو لبنان کے اوپر حملہ کیا گیا، اس حملے سے متعلق یہ پیغام ممکنہ طور کے اوپر یا مبینہ طور پر اسرائیل جو ہے وہ واشنگٹن کو دینا چاہتا تھا کہ جو اسلام آباد کی سرزمین میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کو بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ در حقیقت ایک پیغام تھا کہ یہ جو حملہ ہے یہ اس کے اندر یہ پیغام دے رہا تھا کہ ہمیں بھی ان مذاکرات کا حصہ بنایا جائے۔ اور اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کی ہی خبروں کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس نے، جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، انہوں نے ممکنہ یا مبینہ طور پر اسرائیل کی اس خواہش کو رد کیا، اور چونکہ پاکستان کے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی سطح کے پر تعلقات نہیں ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکل بن سکتی تھی، تو اسی لیے اس امکان کو، اس خواہش کو رد کیا گیا امریکہ ہی کی طرف سے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں، آپ حتمی طور کے پر تصدیق شدہ یہ خبر نہیں ہے، لیکن بعض اکاؤنٹس کے اندر یہ خبریں ایسی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وائی نیٹ جو اسرائیل ہی کا میڈیا ہے یہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان امن اور اتحاد کے امکانات کو کم کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں، تاہم کچھ دیگر خلیجی ممالک ایران اور ترکی کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی اس رپورٹ کے مطابق، اس خبر کے مطابق، اسرائیلی حکام یہ سمجھ رہے ہیں اس جنگ کے بعد جو آنے والے دنوں میں ممکنہ طور کے پر ایک نقشہ ہوگا وہ یہ کہ جو خلیجی ممالک ہیں، یا اگر متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو اس کے تو اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہوئے ہیں اور مزید مضبوط بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو دیگر خطے کے ممالک ہیں یا خلیجی ممالک ہیں ان کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں گے یا پھر ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے کریں گے۔ اور یہ جو امکان تھا کہ کہیں پر یہ امکان موجود تھا کہ عرب یا خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ آنے والے دنوں میں اچھے تعلقات اپنے رکھ سکتے ہیں، وہ امکان اس خبر کے مطابق کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر ہے، سی این این اس کو رپورٹ کر رہا ہے
CNN ये कहता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ये इशारा दे रहे हैं कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को मैनपैड समेत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। मैनपैड से आपको पता है कि एक सिपाही ही जो ज़मीन से खड़ा होकर मिसाइल फायर कर सकता है अपने शोल्डर पर रख कर किसी भी चीज़ को निशाना बनाने के लिए। उनकी बात की जा रही है कि चीन जो है आने वाले दिनों के अंदर ईरान को ये ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर ये भी दे सकता है, और इसके अलावा मज़ीद जो फ़ज़ाइया के हवाले से जो टेक्नोलॉजी ईरान को चाहिए उसके अंदर भी काफ़ी हद तक मामनत कर सकता है। ये CNN रिपोर्ट कर रहा है अमेरिकी इंटेलिजेंस का रेफरेंस देकर, हवाला देकर। तो ये खबर भी हमने आपके सामने रखी है। एक और जो CNN ही इसको रिपोर्ट कर रहा है, CNN की एक और खबर है, वो ये है कि CNN को एक आला पाकिस्तानी ज़राए ने यह बताया है कि इस्लामाबाद में शुरू होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की राह को हमवार करने में JD Vance ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। ज़राए के मुताबिक JD Vance ने तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशों के तौर पर दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद दी है, और ये बातचीत चंद घंटों में शुरू होने की तवक्को है। अमल से वाकिफ़ शख्सियत का कहना है कि यह जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए इन मुज़ाकरात में कई दिन भी लग सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को उम्मीद है कि वो JD Vance को इस मुहिम की हिमायत के लिए मुल्क में क़याम करने पर आमादा भी कर लेंगे। इसके अलावा जैसा कि ये ख़बर सामने आ चुकी है कि ईरान का जो वफ़द है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका हुआ है, और ज़ाहिर अमेरिका का वफ़द भी यहाँ पर मौजूद है। और ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुँचने वाले ईरानी वफ़द ने रात के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात भी की, और ये जो मुलाकात हुई है ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले बताया जा रहा है कि ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, तज्ज़िया अभी फ़िलहाल हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन जो अब तक की अपडेट सामने आ रही हैं, बैन अल-अक़वामी मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब सूरत हाल कहाँ जाती है, क्या रुख इख्तियार करती है, जो तज्ज़ियाती तौर के ऊपर चीज़ हमारे सामने आएगी तो वो अपने मुशाहिदे और मुताले की बुनियाद के ऊपर आपके सामने रखने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये चूँकि अपडेट्स ही आपके सामने रखी हैं, अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।